تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير
وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن سيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ خطبہ جو ابھی پڑھا گیا ہے اس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے. ایک دفعہ ہم لوگوں نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی سے کہا کہ حضرت کچھ بیان فرما دیجیے عصر کی نماز کے بعد. کہا ہاں میں مختصراً بیان کر دوں گا، لیکن خطبہ یہی پڑھا تو خود اشکال کیا ہے، تو بیان کرنا ہے مختصر اور خطبہ پڑھا میں نے تھا تبھی خود مولانا نے فرمایا کیا بھائی میں نے اس لیے پڑھا کہ خطبہ مسنونہ ہے، اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ خطبہ پڑھا اور کہا کہ آپ مطمئن رہیے میں تقریر مختصر ہی کروں گا. یہ نہیں کہا. ہم لوگ کہا برابر قیام رہتا تھا، ہفتوں قیام رہتا تھا ہمارے کمرے میں. ہم لوگ کہتے تھے کہ حضرت کچھ بیان فرما دیے. فرماتے دیکھو فلاں مولانا صاحب ان کو بولنے کا بہت شوق ہے، ان سے تقریر کرا مسکرانے دو. بہرحال تقریر نہایت مختصر فرماتے تھے، جامع فرماتے تھے. اصلاح المسلمین کے جیسا شاید سینکڑوں سال سے ہوتا ہے، کچھ ہی کم ہوگا. فرمایا ہم نے کہا حضرت آپ تقریر فرمائیے. گئے، وہ لکھا بھی ہوا ہے. فرمایا دیکھو حدیث جو نقل کیا کرو اس سند کے ساتھ کیا کرو، کم سے کم راوی کا ضرور ذکر رہنا چاہیے. 2-3 اور بات کے جو کرے مختصر تقریر. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، ان تمام حضرات کا عمل ہو یا قول ہو قابل اقتداء ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی
بڑے شخص ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام علم میں دیا تھا. بہرحال یہ تو خطبے کے بارے میں نے کہا. میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے بہت ہی مختصر حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک حدیث پر عمل کرا دے بیڑا پار. ظاہر بات ہے کہ جنت میں جانے سے بڑھ کے کون سی اس سے بڑھ کے کامیابی ہوگی. جنت میں لے جانے اعمال کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ جنت سے بڑھ کے کون سی جگہ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنتی بنا دے. بہت بڑا شرف ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. میرے دوستو اسی بنا پر ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب کا عقید کا عموماً بیان یہ ہوتا تھا بس بڑے علماء کے سامنے کہ ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لو دن بھر میں جنت بھی خوش ہو جائے گی تم سے. یہ مجھ کو مانگتا ہے تو جنت خوش ہو جائے گی. اور جہنم سے پناہ بھی مانگ جہنم اس سے بھی خوش ہوگی کہ ہم سے ڈرتا ہے تب سے پناہ مانگتا ہے خوش ہو جائے گی جہنم. کبھی مثال دیتے تھے جیسے چوراہے پر پولیس کھڑی رہتی ہے. یہ رکشے والے ہم لوگ جو 3 آدمی کبھی جاتے ہیں تو اتر جاتے ہیں دور تو وہ کہتے ہیں حضرت فرماتی حضرت ماشاء اللہ کہا پولیس والا دیکھتا رہتا ہے. یہ 3 آدمی آ رہے تھے ایک آدمی کو اتار دیا تو وہ یہ کہتا ہے قانون کس نے رعایت کیا اس کو معاف کر دیتا بغیر دیکھے ہوئے لیکن سمجھتا ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی رعایت کے آداب کی رعایت بہت بڑی چیز. اس وجہ سے جہنم سے پناہ مانگنا جہنم کے خوش کرنے کی بات ہے کہ ہم سے ڈرتا ہے دیکھو اس وجہ سے اس کو معاف کر دو. جنت بھی خوش ہو جاتی ہے کہ ہم کو اس لائق سمجھتا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اللہ سے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. کتنی عمدہ دعا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. اسی بنا پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں زیادہ جنت اور دوزخ متعلق آیتیں نازل ہوئیں. میں نے پہلے بیان کیا تو حجت اللہ بالغہ میں جنت اور دوزخ کی تاکہ جنت کی حدیثیں سن کر کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے اور اعمال صالحہ کی طرف یہ ابھار دے. دوزخ کی حدیثوں کو سن کر کے آیتوں کو سن کر کے دوزخ سے آدمی ڈر جائے اور دل میں خوف پیدا ہو جائے اور برائیوں کو چھوڑ دے. حضرت عائشہ فرماتی میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے آیات فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. اگر تشریح نہ فرماتے تو ہم اتنی بات نہیں سمجھ سکتے تھے قرآن پاک سے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہم نے سمجھا. چنانچہ ایک حدیث مختصر سی حدیث ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت عمدہ اعبدوا الرحمن رحمان کی عبادت کرو. میں نے کہا رحمان عبد اللہ نہیں فرمایا. میں نے ایک نقطہ بیان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تمہارا رحمانی سے زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے تو پھر تم کو ان کی عبادت کرنا چاہیے. رحمانی کے نام سے حضور نے یاد کیا اعبدوا الرحمن رحمان کی عبادت کرو. تصور یہ کرو کہ اللہ رحمان ہے ہماری ناقص عبادت کو بھی وہی قبول کرے گا. اس وجہ سے عبادت کا اہتمام ظاہر کی ہونا چاہیے. اعبدوا الرحمن. پہلے زمانے میں کوئی مصیبت آتی تھی بلا آتی تھی تو لوگ مسجدوں میں چلے جاتے تھے
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو مسجد کی طرف جاؤ، نماز کی طرف جاؤ. خود حضور کا معمول یہ تھا. آج اس میں کمی ہو رہی ہے. کیسی مصیبتیں آتی ہیں. ہمارے جوان غفلت میں ویسے ہی گھومتے رہتا ہے. پہلے جوان بھی مسجدوں میں آ جاتے تھے. اس دن آپ کو عبد الرحمان، رحمان کبھی اس کو چھوڑو نہیں. جب تم اللہ کے بندے ہو پھر عبادت سے بے اطلاعی کا مطلب ہی نہیں، کچھ نہیں. عبادت سے بے اطلاعی، عبادت اسے کہتے ہیں کہ بندہ ایسا کوئی عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو، یہ عبادت ہے. عبودیت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بلا آئی، مصیبت آئی، اس سے بندہ راضی ہو جائے، یہ عبودیت. عبدیت میں اور عبادت میں فرق ہے. عبادت کا تعلق اللہ کی طرف سے آتا ہے، بندہ راضی ہوتا ہے، یہ ہے عبدیت. اور اپنی طرف سے کوئی عمل کیا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ عبادت ہے. عبدیت کا مقام عبادت سے بڑھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں عابد نہیں کہا گیا، عبد کہا گیا ہے. اور عبد کا تعلق صرف دنیا سے نہیں، آخرت میں بھی ہے. عبادت کا تعلق صرف یہیں سے آتا ہے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومنین محبت کے اعتبار سے زائد ہے، اشد ہے. کافی بھی وہاں دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی ہیں، محبت کے اعتبار سے ہم تم سے زیادہ ہیں. وہ دعویٰ جھوٹ کی عادت ہے دنیا میں، تو وہاں بھی جھوٹ ہی کریں گے، جھوٹے ہوتے ہیں. میں نے کہا کرالا میں گیا تھا، میں نے کہا دیکھو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ملک نقیز کو جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ صحیح جمع کر رہے ہیں. لیکن بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ غلط جمع کریں. ہم کچھ کر رہے ہیں، دوسرا کچھ کرے، یہ ہو سکتا ہے. بہت کچھ وہاں عبداللہ کاپوری صاحب موجود تھے وہاں سامنے. اللہ تعالیٰ تو جمع تو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی باتیں کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہو. تو وہاں وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اشد حبا للہ، انا نحن اشد حبا للہ، یہی ہے حبا للہ. ہم مومنین سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت ہم کو تھی. پھر یہ اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، وہاں بھی امتحان ایک ہوگا. یہ کہا اگر تم ہماری محبت میں اشد ہو تو جہنم میں کود جاؤ. عادت رہے اطاعت کی تب تو کرے، عادت ہی نہیں کودیں گے. پھر مومنین سے اللہ تعالیٰ تفسیر مظہری میں روایت، پھر مومنین سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ سب حضرت سے سنا ہوا ہے. مومنین سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم لوگ ہماری محبت میں سچے ہو، اشد ہو تو کود جاؤ. مومن جہنم میں کود جائیں گے. وہاں بھی یہ روایت میں نہیں، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت ندا ہوگی کہ یا لا رکونی بردوں سلام علی المومنین. یہ حضرت روایت میں نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اس وقت یا لا رکونی بردوں سلام، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ مومنین ہمارے مخلصین ہیں، ہمارے محبین ہیں، ان کو کوئی غضب نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں پہنچے. دوست اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو سے خاص اپنے ابدیت کی توفیق دے، عبادت کی بھی ابدیت کی بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، ہر چیز میں ابدیت کو غالب. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ عبادت نہیں کھاتی، وہ ابدیت کا تقاضا ہوتا ہے. اکرو کھاتے تھے، ابدیت کا تقاضا ہے کہ اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم کھا رہے ہیں. ابدیت کی شان غالب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایسی ابدیت تھی کہ علامہ شارانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رفعت کا تو کچھ اندازہ ہوتا ہے، لیکن ابدیت کا اندازہ نہیں ہوتا کس درجے پہ تھے ابدیت کے. فنا کیا تھا انا عبد کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا لڑکا ہوں، آپ کے بندی کا لڑکا ہوں.
اے اللہ یہ ہاتھ اور پیر میرے نہیں، لم تملکنا منہا شیئا، آپ نے کسی چیز کا مالک ہم کو نہیں بنایا ہے۔ فرماتے تھے صوفیہ ہیں یہ دعویٰ کر سکیں؟ کسی صوفی نے کہا یہ فنائیت والی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائیت کہ اپنے ہاتھ اور پیر کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا، خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ کہا کوئی صوفی ایسا نہیں جو اس مقام پہ پہنچا ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں احکام شرعیہ میں، اسی طرح عبدیت میں بھی سب سے بالا تر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کا راستہ دکھلایا، جنت کے اعمال کو کون بتلاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ترجمان تھے غیب کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے ترجمان، جو اللہ نے نہیں کہا نبی سے کہلا دیا ہے۔ اعبدوا اللہ، اعبدوا الرحمن، چھوٹی حدیث اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، وہ رحم کرنے والا ہے۔ رحم کا تعلق دنیا سے بھی رہے گا اور آخرت سے بھی رہے گا۔ بساط کے ساتھ وہاں رحمت، دیر پر رحمت، یہاں بھی رحمت، فرق کیا ہے علماء نے۔ اس بنا پر جب اللہ رحمان ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ میں نے یہ کہا کہ اس کی عادت اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے۔ عبادتی تو ہے، 7 سال کے بعد عبادت نماز کا حکم کرو، 10 سال کے بعد کو نماز کا مارو، یہ عبادتی تو ہے۔ اپنے بچوں کو عبادت کی عادت ڈالنا چاہیے، تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ تم ولی ہو، بچہ کو تو معاف ہو جائے گا لیکن تم پکڑے جاؤ گے کہ تم نے تربیت کا خیال نہیں کیا۔ تربیت بہت بڑی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا حکم دیا ہے۔ بچہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن تم گنہگار ہو گئے، اپنے ولایت کا تمہیں حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو بڑی کوتاہیاں ہیں۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقائر لهم لکم من النار۔ ایک شامی عالم لکھ رہا ہے اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کے طاعت پر خود عمل کرو۔ واتقوا معاصی اللہ، اللہ کے معاصی سے بچو۔ شکایت سے معاصی تو ہے، اللہ سب سے بڑا تو غفلت ہے، ام الامراض معاصی تو ہے۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اپنے بچوں کو بھی اس کا حکم کرو، معاصی سے بچنے کا حکم کرو، طاعت کے کرنے کا حکم کرو۔ یہ تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے جہنم سے بچاؤ کی صورت ہے۔ پوری شرح ہوگی قرآن پاک کے۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقائر لهم لکم من النار۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعبدوا الرحمن۔ دوسرا کیا ہے عمل، کیا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، عبادت میں کوتاہی ہو، اطعام طعام سے اس کو پوری کرو، یہ اشارہ ہے۔ اعبدوا الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، بڑی فضیلت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بہت کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت اس کی بیان فرمائی، بزرگوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ کھانا کھلانا بہت بڑی نعمت۔ اطعموا الطعام، اگر نہیں پوری عبادت کرتے ہو، کمی اگر رہ جاتی ہے، اطعام طعام، الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں بہت ان چیزوں کا اہتمام ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ چیز کو باقی رکھے، زندہ رکھے۔ ایک روایت ابھی یاد آئی مجھ کو، ایک اعرابی تھے، وہ بڑی عمدہ دعا کر رہے تھے، بڑی عمدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو کہا اپنے ایک آدمی سے کہ دیکھو اس کو روکے رکھنا، ہمارے پاس لے آنا۔
اسی پر میں نے 11ویں جلد اقوال سلف کی ختم کیا، اسی جواب میری بانی لے آئے، بہت عمدہ دعا ہے، بھی نقل ہے. کہا بھائی تم نے بہت اچھی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، بہت اچھی تعریف، اور سونے کا اس کو کوئی ڈلے تو وہ دے دیے انعام میں. میں نے کہا کہ انعام بہت گجرات میں چلتا ہے، اس کی اصل تو یہی موجود ہو گئی. میں بھی اب کچھ دیتا رہتا ہوں طلبہ جو ہاتھ لے کے، میں کہتا سنتیں گجراتی ہی ہے، میں نے کوئی دیتا ہوتا نہیں تھا، میں انعام دیتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں، کہہ کے دیتا ہوں، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. ختم ہوتا کتنا ختم ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں بھی چیز چل پڑی. بہت آپ لوگ رہے ہوں گے، دیکھا ہوگا سب باقاعدہ خوب اجتماع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیا ہے، اور میں نے خود دیکھا مولانا رائے پوری نے فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر کچھ جلسہ وغیرہ کر دینا چاہیے تاکہ عزت افزائی نہیں، حوصلہ افزائی ہو. عزت تو ہے، حوصلہ افزائی ہو بچوں کی، اس میں کوئی حرج نہیں. مولانا رائے پوری نے لکھا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. دوستو بزرگوں، سلام کرنے میں کتنی دشواری ہے، نہیں کہاں آدمی کرتا ہے. اس بنا پہ اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے. اطعام سے جو کسر رہ گئی ہے عبادت میں اللہ پوری کر دے گا، اور اس سے بھی پوری ہے تو اللہ تعالی سلام سے پوری کر دے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود برابر ایک صاحب کو لے کر کے بازار جاتے تھے، آئے گئے گھوم گھام کے آگے کوئی چیز رہے خریداری وداری کی، کیا ہے ان لوگوں کے پاس کیا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جاتے ہیں بازار، کچھ خریدتے تو ہے نہیں، ویسے چلے آتے ہیں. کہا اے بتین، اے توڑ والے، اتنا بھی نہیں سمجھتا، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع ملے. سلام بہت بڑی چیز ہے. اچھا اتنی ہی پہ جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 چیزوں میں وعدہ فرما لیا ہے جنت کا. اس بنا پر یہ اعمال ایسے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو پورا کرنا چاہیے. افشاء سلام بہت بڑی بات ہے. ایک مصری عالم نے لکھا ہے کہ سلام کی افشاء میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے. جب اللہ کا نام آئے گا ہے تو رحمت نازل ہوگی اللہ کی. سلام کے کرنے سے کیونکہ اللہ کا نام آئے گا بار بار سلام، اس بنا سلام اللہ کا نام ہے تو سلامتی آئے گی. دوستو بزرگوں، یہ احکام ہیں شریعت کے جس میں بہت سے فوائد، بہت سے نفع ہیں. تدخلوا الجنة بسلام. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ صلوا فی اللیل والناس، طویل حدیث بھی ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث بھی ایک ہے. اور غالباً میں نے کاپودا میں دیکھا تھا اس حدیث کو کہیں پر، ان کے گھر یا مجھے فاروق کے گھر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت حدیثیں ہیں مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائق دخل الجنہ. یہ ہے دوسری حدیث. من اکل طیبا، جو طیب مال کھایا ہے، طیبا وعمل فی سنت، سنت پر عمل کیا ہے، اور اپنے جو مہلکات ہیں ان سے اپنے کو داخل ہو جائے گا جنت میں. یہ بھی ایک روایت ہے. اس بنا پر ان حدیثوں کو بھی پیش رکھنا، اپنے بچوں کو سنانا بہت ضروری ہے. مول صاحب اعملوا بطاعت اللہ، کتنی عمدہ ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقات لہم رب العالمین. جہنم سے بچانے کے بھی اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیے ہیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال اس سے. اب اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فائدے عام ہوں گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جہنم سے بچنا معمولی. ہمارے حضرت ماتھانی فرماتے تھے کہ اللہ
ہم جنت کے لائق تو نہیں ہیں، لیکن جہنم کا سہار نہیں ہے، اس میں جنت کے کسی گوشے میں ہم کو جگہ دے گی، لیکن جہنم سے ہم کو بچا لے۔ بات تھانی مجدد اپنا بڑا مجھے ڈرتے تھے جنم سے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پیر نہیں پھیلاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے، کہا اپنے مالک کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کتنے بڑے آدمی تھے، اللہ غنی۔ کہا حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے؟ کہا بہاؤالدین کی ایک کم کرامت ہے کہ اتنے گناہوں کے ساتھ زمین میں چل رہا ہے اور زمین اس کو نکل نہیں جاتی۔ سر چشمے کیا ہے، سر حلق ہے، نقشبندیہ کا یہ حال ہے۔ اللہ بھائی یہ حالات تو کچھ نہ کچھ معلوم تو رہنا ہی چاہیے، اپنی کمی کا احساس تو ہونا ہی چاہیے۔ خواجہ سے کسی پوچھا آپ کے لیے کوئی غلام ہے؟ کہا غلام کے لیے خواجگی زیب نہیں دیتی، میں تو خود غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ میں اندازہ نہیں بول سکتا، طبیعت پہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ میں آج سنانے والا تھا حضرت ماشاء تھانوی کی چیزیں، لیکن اس وقت سنانے میں انشاءاللہ بہت سب ہو بھی چکا ہے، دیر بھی ہے، لیکن اس حدیث کو میں نے سنانا چاہا۔ اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ اطعام طعام کی بڑی فضیلت ہے، اسے افشاء سلام کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ بس صاحب بہت لوگ کو حج میں جانے کے بعد اتفاق ہوا، آدمی آ رہا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ شاید یہی سلام کر دے گا، اس کے انتظام میں شاید یہ سلام کر دے، نہیں کرتا ادھر سے کرتا رہتا ہے، یہ بہت تعجب ہوتا ہے۔ میں سلام کرنا چاہتا ہوں، یہی مطلب، لیکن میں دیکھیں یہ کرتا ہے اس وقت ہے اندازہ بہت سے خواص کے اندر بھی کمی ہے۔ اس کے اندر السلام علیکم کہنے میں کیا تم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آیا ہے کہ کوئی پردہ تبھی سلام کرتے تھے ادھر سے ادھر، السلام علیکم معمول کر دیا۔ گھر میں جاؤ السلام علیکم کہہ دو، گویا کہ تم نے معمول کر دیا گھر والوں سے کہ باہر سے کسی مصیبت میں نہیں آ رہا ہے، اگر مصیبت میں آتا تو السلام علیکم نہ کہتا، اس طرح پہ ہوتا ہے۔ یہ آداب ہے، آداب المعاشرت۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ خانقاہوں میں کوئی تھوڑا سا اخلاق کا تو خیال ہے، صاحب صاحب وہی لکھ سکتے، کوئی لکھ نہیں سکتا۔ خانقاہوں میں کچھ اخلاق کا تو خیال ہے، لیکن آداب کا مشاہد کے اندر بھی خیال نہیں۔ کنڈی کھڑکائے ڈھنگ ہی نہیں ہے، بجلی جو آتے ہیں اس کا تو ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے کرتے تھے، اور یہاں بڑے سے بڑا پیر ایسی سوچ رہے گا کہ مرنے میں بھی گھبرا جائے گا وہ آدمی۔ تجربہ یہ آداب المعاشرت، حضرت تھانوی نے کہا آداب المعاشرت مشائخ کے اندر بھی کم ہے، وہ وہی کر سکتے ہیں، دیکھ لیجیے اس میں آداب المعاشرت۔ بہرحال میں دوستوں بزرگوں یہ آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بارے میں خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا ہے تو میرا ادب اچھا ہو گیا ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک عالم تھے، وہ اپنے مشائخ کے رہے، 10 سال رہے، اور کہا 1 سال میں نے علم سیکھا اور 9 سال ادب سیکھا۔ یہ ہے بہت بڑے عالم کا ہے، 9 سال ادب سیکھا، 1 سال ادب۔ چائے جاتے تھے، کبھی دروازے کھٹکھٹاتے رہتے، بیٹھے رہتے تھے، شیخ جب نکلتا تھا معلوم ہوتا ہے شیخ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آداب شریعت، آداب معاشرت پر عمل کرنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے تاکہ رہنے سہنے کا ادب سکھائے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عوام کے ساتھ کیسے رہنا ہے، علماء کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باہم کیسے رہنا ہے، میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کچھ نہیں۔
بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ادب کا لحاظ لازم ہے، سلفت نہ ہو۔ فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ اگر اپنے لڑکے کے ساتھ بھی شریعت کے خلاف کرو گے تو گرفت ہوگی، یہ نہیں کہ جو چاہو کہو، لڑکا تم کو ادب کا لحاظ، سنت نبویہ کا خیال لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا، آج چونکہ بہت سے لوگ ہیں، میں نے مختصر بیان کیا اور سادہ بیان کیا، کتاب تو لے آئے تھے، بہت اہم کتاب ہے، پتہ مست ہو جاتے آپ لوگ، وہاں تھانوی کی عبارت ہے، تھوڑا سا سنا دو، تھوڑا سا یہ تھوڑا سا کوئی حرج نہیں ہے، مجھے بہت وزن ہے اس پر، میں اس سالوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ دیکھیے کتاب میں لکھتے ہیں، یہ ادب ہے، ٹھیک ہے، اس کے جوڑ ہے۔ ایک روز حضور نور ممدوح ذکر دامت ذلہم، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، کس کو؟ حضرت حاجی صاحب مجھے لکھ رہے ہیں۔ ایک روز حضور نور ممدوح ذکر دامت ذلہم، کہ کوئی لکھتا ہے اپنے شیخ کو؟ کوئی نہیں لکھتا، جو حضرت تھانوی لکھا ہے۔ ایک روز حضور نور ممدوح ذکر دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں یہ منبع فیوض و انوار معدن برکات و اسرار ہے۔ مجلس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں یہ منبع فیوض و انوار و معدن برکات و اسرار ہے۔ من جملہ افادات اس مضمون کا بھی تذکرہ ہوا۔ اتنے کیا ہوا؟ اندازہ کے مقبولان الہی مظہر عطم میں صفات رحمت کے ہوتے ہیں۔ حضرت ممدوح دامت ذلہم کو براہ شفقت و دلسوزی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر غفرت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کے ذمن میں آیا کہ ان گمراہوں کو کسی طریقے سے ہدایت پر لایا جائے۔ اچھے انداز سے لکھے حضور ممدوح دامت ذلہم کو براہ شفقت و دل سوزی شیخ کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ خیال ہوا کہ ان غریقان بحر غفرت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ مکہ میں گمراہ ہو رہے ہیں لوگ، ذہن میں آئے کہ ان کو ہدایت پر لایا جائے، گمراہی سے نکالا جائے۔ اچھے الفاظ ہیں، مجھے مزہ آتا ہے اس پر بہت۔ ارشاد فرمایا کہ کتاب تنویر فی اسقاطی تدبیر تصریف حجت اللہ ابن عطا صاحب خود سرہ اس مباحث میں خوب ہے۔ حضرت تھانوی نے کہا یہ کتاب، اس کتاب کا نام یہ ہے، یہ التنویر فی اسقاطی تدبیر، تقدیر کے بارے میں، اس سے عمدہ کوئی کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ اس کو پڑھنا چاہیے، بلکہ کسی سے پڑھنا چاہیے، بلکہ کسی سے پڑھنا چاہیے جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ و نقلیہ و کشفیہ ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے۔ اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام و فائد اس کا تام ہو۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا تھانوی سے، اور عجب نہیں کہ مدعیان مذکور بھی بشرط فہم و انصاف و ترک تعصب و احتساب راہ راست پا جائیں۔ جو متکبر لوگ ہیں، جو متعصب لوگ ہیں، وہ راہ راست پا جائیں حضرت، ورنہ اور سادے مسلمان اس سے اعتقاد فاسد اور خیال کاسی سے محفوظ رہیں گے۔ کم سے کم جو سادے لوگ ہیں وہ تو سمجھیں گے، اس کو مانیں گے اور کسی کے دام میں نہ پھنسیں گے۔ اور نیز اس سے طلبہ کو علم، یہ سنانا ہے، نیز سے طلبہ کو علم اور علماء کو عمل، طلبہ کو علم عمل، اور عابدوں کو معرفت، اور عارفوں کو حال، اور اہل حال کو مقام، اور اہل مقام کو کمال، اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی۔ یہ عبارت بہت تھانوی کی عبارت ہے، ادب کی عبارت ہے، یہ ادب کی عبارت۔ ورنہ سادے مسلمان تو اس سے اعتقاد فاسد اور خیال کاسی سے محفوظ رہیں گے، فاسد اور کاسد، اور کسی کے دام میں نہ پھنسیں گے۔ اور نیز اس سے طلبہ کو علم، طلبہ بھی موجود ہے، اس کتاب پڑھنے سے علم حاصل ہوگا،
اور جو بڑے لوگ ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو ضرورت نہیں اس کتاب کی. طلبا کو علم اور علماء کو عمل اور عابدوں کو معرفت. عابد کو سمجھتے ہیں بھائی عبادت کافی ہے, معرفت نہیں, معلوم کہاں ڈوب جاؤ گے, معرفت آتے کرو. اور عابدوں کو معرفت اور عارفوں کا حال اور اہل حال کو مقام اور اہل مقام کو کمال اور اہل کمال کو دولت بیزوال نصیب ہوگی. یہ کتاب ایسی ہے. اور اس نادان, اب حضرت تھانی اپنے متعلق رہا ہے, وہ حضرت تھانی صاحب متعلق ہے. اور اس نادان ناکارہ کو جو خاص واسطے استفادے معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا. استفادہ یہ ناکارہ اپنے استفادے کے لیے, اپنے اصلاح کے لیے ہندوستان سے آیا ہوا تھا. استفادے معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا. اور اس وقت حاضر محفل فیض مندر تھا. یہ خانقاہ خانقاہوں کا نہیں کہا, فیض مندر. ترجمے کے لیے فرمان. اب اس کے بعد وہ تشریف لائے اور میں وہاں حاضر تھا, تو کیا فرمایا؟ ترجمے کے لیے فرمان ہوا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. یہ کتاب ہے جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہو گیا ہے. عبارت روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا ہے حضرت کی خدمت میں, یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمداللہ اتمام پہ پہنچا. اور اکثیر پھر اثباتی تقدیر نام رکھا. میری بد استعدادی وہ کاہلی پر اس امر کا سر انجام ہوا. باوجود بد استعداد یہ صرف محض حضور دامت ذلہم کا فیضان تھا, لیکن اپنی کوئی استعداد نہیں. بعض مواقع پر تفسیر اجمال یا توضیح اغلاق کے لیے ترجمے سے ظاہر مطلب میں کچھ بڑھا دیا گیا ہے. بعد میں وضاحت کے لیے ایک آدھ لفظ ادھر بڑھایا گیا ہے. اس کے شروع پر فا لکھ دیا گیا ہے, ظاہر کر دیا کہ ہاں ہم نے بڑھایا ہے, لیکن یہ بھی کسی دیانت کی بات نہیں. اور اس کے ختم پر حرف تے لکھ دیا ہے. ترجمہ کرنے والا ہے اشرف علی. اور کہیں کہیں حاشیے پر حضور دامت ذلہم کے بعد ارشادات جو وقت اجتماع ترجمہ فرماتے جاتے تھے لکھ کر ختم پر لفظ ملفوظ رکھ دیا ہے. سب باتیں یہ اور بعض جگہ جو از خود کچھ لکھا اس کے بعد مترجم لکھ دیا. اور اس ترجمے میں حضرات اخوان طریقت و خلا کی حقیقت جناب مولوی محبوب الدین صاحب پشاوری اور جناب مولوی سید حمزہ صاحب دہلوی اور جناب مولوی ابو بمبوی اور جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب سنبھلی سلمہم اللہ تعالی و کرمہم و ناہم سے بہت مدد ملی. صاف کہہ دیا کہ ترجمے میں ان حضرات سے مدد ملی, خصوص جناب مولوی سید حمزہ صاحب سے جزاہم اللہ احسن جزا. بہت عمدہ آگے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کتاب کے برکات سے مستفید فرمائے اور تقریر پر پوری بحث حاصل بحث کیا ہے. پڑھنے لائق کتاب ہے. اللہ ہم سب کو ایسی کتابوں سے اور ایسے مضامین سے مستفید فرمائے اور ہمارا حال بنائے. ان حضرات کے علوم کے مطابق ہمارا حال بنائے. خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے تاکہ بہت سے صاحب حال ہیں, ان کے حال سے اپنا حال بھی درست ہو جائے. بہت سے بلب ہیں, بلب کی روشنی سے منور ہوتا ہے. خانقاہ میں اسی لیے ہے کہ کسی کا نور اگر کم ہے تو دوسرے کے نور سے اس کی تلافی ہو جائے. نور اجتماع سے ہے, اجتماع اسی لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے استنارہ یعنی نور کو حاصل کیا جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ سب مانی کس سے کیا پہنچے, ان سے پہلے ہم سے پہنچے کچھ نہیں پہنچا. کون کس درجے کا کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے. بہت سے لوگ خانقاہوں میں رہتے ہیں, بہت سے صاحب حال ہوتے ہیں, صاحب مقام ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں, لیکن اس کا فیض پہنچتا ہے. ہر بلب کا دفعہ پہنچ رہا ہے ایک دوسرے کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی مناسبت پیدا فرمائے اور باطنی احوال سے کیفیات سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ہم حاضر ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں, آپ کی عزت افزائی اور کیا میں کہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ہمارا آنا ہمارے لیے بھی مفید ہو
اور ساری امت کے لیے مفید ہو. اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے اس کو دین کی اشاعت کا، شریعت کے اشاعت کا، طریق کی وضاحت کا، اس کو ذریعہ بنائے اس مجلس کو. میں تو اس لائق نہیں، لیکن ضرور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس آنے کو مفید بنا دے، کارآمد بنا دے. آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اتنے طالبین ہیں، میری وجہ سے نہیں، لیکن الحمدللہ اتنے طالبین ہیں، ان کی طلب کو اللہ دیکھ رہا ہے. ضرور ان کو بھی، ان کے ساتھ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے گا اور اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا